اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کو شروع سے لے کر اگر اخیر تک کوئی پڑھے تو سینکڑوں آیتیں اس عنوان کی ملتی ہیں کہ رسول ہی کی اطاعت نجات کے لیے کافی ہے، اور رسول ہی کے مبعوث ہونے سے خدا کی حجت قائم ہوتی ہے، اور مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہی کی اطاعت فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سوائے رسول کے کسی اور کی اطاعت کو اپنی اطاعت نہیں فرمایا۔ اگر امامت آسمانی منصب ہوتا تو جس طرح رسول کی تابعداری کا جا بجا قرآن مجید میں حکم ہے، تو کہیں نہ کہیں امامت کی تابعداری کا بھی تو حکم ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ میں آپ کو چند وہ قرآن مجید کے مقامات بتانا چاہتا ہوں جس میں رسول کی تابعداری پر جنت کے وعدے اور کامیابی کے وعدے ہیں۔ ناظرین توجہ کیجئے، پہلی آیت ہے تیسرا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تم دوست رکھتے ہو اللہ کو تو میری پیروی کرو، محبت کرے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ یہاں امامت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 پارہ تیسرا سورہ آل عمران، آیت نمبر 32۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر منہ پھیریں یہ لوگ تو اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ یہاں امامت کی اطاعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 پارہ چوتھا سورہ نساء، آیت نمبر 13۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو داخل کرے گا اس کو اللہ باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں امام کی اطاعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 ہے پارہ 5واں سورہ نساء، آیت نمبر 64۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جو رسول ہم نے بھیجا وہ اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ یہاں امامت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 پارہ 5واں سورہ نساء، آیت نمبر 80۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں امامت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 پارہ 6 سورہ نساء، آیت نمبر 165۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تاکہ نہ رہے کوئی حجت لوگوں کی اللہ پر رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ یہاں بھی امامت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 پارہ 7واں سورہ مائدہ، آیت نمبر 92۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ یہاں رسول کی اطاعت کا تو تذکرہ ہے لیکن امامت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 ہے پارہ 8واں سورہ انعام، آیت نمبر 130۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے کہ بیان کرتے احکام اور ڈراتے تم کو اس دن کے ملنے سے۔ یہاں رسول کی اطاعت اور ان کا تو سوال ہے لیکن امامت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 پارہ 8واں سورہ اعراف، آیت نمبر 35۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، آئیں گے تمہارے پاس رسول جو تمہیں میں سے ہوں گے، بیان کریں گے تم سے میرے احکام، پھر جو لوگ پرہیزگاری کریں گے اور اچھے کام کریں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ بنی آدم کی اصلاح کے لیے آسمان سے جو منصب آئیں گے وہ رسالت کے ہوں گے اور کوئی امامت کا تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 ہے پارہ 9واں سورہ انفال، آیت نمبر 20۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہاں رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہے، امامت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 پارہ 21واں سورہ احزاب، آیت نمبر 21۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھی پیروی ہے۔ یہاں امامت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 12
पारा 22वां सूरह अहज़ाब आयत नंबर 71, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो इताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की तो ताकीक वो बड़ी कामयाबी को पहुंचेगा। नाज़रीन, यहाँ इमामत का कोई तज़किरा नहीं है। रसूल की इताअत करेगा बड़ी कामयाबी में पहुंच गया। अगर इमामत आसमानी मनसब होता तो यहाँ अल्लाह ताला जरूर उसका तज़किरा फरमाते। आयत नंबर 13, पारा 24वां सूरह ज़ुमर आयत नंबर 71, वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, और कहेंगे उनसे दारोगाए जहन्नम के कि क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल तुम में से। यहाँ इमामत का कोई सवाल और कोई तज़किरा नहीं है। आयत नंबर 14, पारा 28वां सूरह हशर आयत नंबर 7, मा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो हुक्म दे तुमको रसूल उस पर अमल करो और जो मना करें उससे बाज रहो। यहाँ इमामत का कोई तज़किरा नहीं है। नाजरीन, इस किस्म की आयतें कुरान मजीद में बहुत सारी हैं और जा बजा ये आयतें हैं कि रसूल की ताबेदारी करो जन्नत में चले जाओगे, रसूल की ताबेदारी करो कामयाब हो जाओगे, रसूल की ताबेदारी करो अल्लाह की मोहब्बत में आ जाओगे। देखो, अगर इमामत आसमानी मनसब होता तो जिस तरह कुरान मजीद में रसूल की ताबेदारी की इतनी आयतें मौजूद हैं और 20 आयतें मौजूद हैं, सैकड़ों आयतें मौजूद हैं। अगर इमामत आसमानी मनसब होता तो इमामत की ताबेदारी से जन्नत का मिलना, कामयाबी की बात और इमामत की ताबेदारी का हुक्म अल्लाह ताला कहीं न कहीं तो करते। चलो 10-20 आयतें न सही, पूरे कुरान में एक आयत तो होती। एक जगह अल्लाह ताला ने उलुल अम्र की इताअत का, रसूल की इताअत के साथ उलुल अम्र की इताअत का हुक्म किया है, लेकिन वो भी मशरूत है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि अगर तुम्हारा और उलुल अम्र का आपस में तनाज़ा हो जाए किसी मामले में तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो। यानी उलुल अम्र की इताअत भी मशरूत है कि जब तक वो शरीयत के खिलाफ न हो उस वक़्त तक ताबेदारी का हुक्म है, लेकिन रसूल की तरह उनकी ताबेदारी कभी भी फर्ज नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।